آپ لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو دین کا علم ایک تو ملا نہیں، اور جو ملا ہے وہ جاہلوں سے ملا، مولویوں سے، جنہوں نے آپ کو الٹی کہانی بتائی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ شروع سے پتہ چل جاتا کہ نبی کا کام شریعت کا نفاذ ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ ضروری نہیں کہ ہر نبی کے پاس باطنی علم ہو، کیونکہ اس کا کام شریعت کا نفاذ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کرتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ کے پاس باطنی علم نہیں تھا۔ باطنی علم ہوتا تو گھر بیٹھ کے کرتے نا بیٹا، باطنی علم ہوتا تو طور پہ کیوں جاتے؟ گھر بیٹھ کے کرتے نا۔ کوہ طور کے اوپر جو ہے جو کرتے تھے، صفت رحمان کی تجلی کوہ طور پہ پڑتی تھی، پھر آواز آتی تھی۔ اور خضر کے پاس باطنی علم تھا، ہاں خضر کے پاس باطنی علم تھا، بالکل تھا۔ اللہ کی مرضی ہے، جس سے اللہ نے کام لینا ہوتا ہے اس کو باطنی علم دیتا ہے، جس سے نہیں کام لینا اس کو نہیں دیتا۔ آپ لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو دین کا علم ایک تو ملا نہیں، اور جو ملا ہے وہ جاہلوں سے ملا، مولویوں سے، جنہوں نے آپ کو الٹی کہانی بتائی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ شروع سے پتہ چل جاتا کہ نبی کا کام شریعت کا نفاذ ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ ضروری نہیں کہ ہر نبی کے پاس باطنی علم ہو، کیونکہ اس کا کام شریعت کا نفاذ ہے۔ باطنی علم کے لیے جن کو مرسلین کو، اولو العزم مرسلین کو ملا، اس میں سے انہوں نے 2 حصے کیے، ایک آدھا اپنے لیے، آدھا ان کی امت کے ولیوں کے لیے۔ پھر جو امت کے ولیوں کے لیے آدھا حصہ باطنی علم کا ملا دیا، اس سے پھر امت بھی مستفیض ہوئی، سیدھا سیدھا لوگوں کو باطنی علم دیا گیا۔ حالانکہ تم نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی اللہ کا ایک عاشق تھا، عام آدمی تھا، عاشق تھا، نبی تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، اس کی بات مانی۔ وہ عورت کا واقعہ جو ہے، ایک عورت نے موسیٰ سے کہا کہ پوچھ کے آؤ اللہ سے میری تقدیر میں بچے ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جو بات کرتا ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتا ہے، جیسے امیگریشن والوں سے کرتے ہیں نا بات۔ اس نے کہا نہیں ہے۔ پھر وہ فقیر گزرا، 1 روٹی دے گا اس کے 1 بچہ ہوگا، جو 2 دے گا اس کے 2۔ اب یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر وہابی، دیوبندی، سلفی، یہاں تک کہ بریلوی، سب یہاں پر ان کی جو ہے ہوا نکل جاتی ہے، اور یہاں پر آ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم، جیسے پاکستان میں، کراچی کی بات کرتا ہوں، میں نے جب پاسپورٹ اپلائی کیا، کراچی کی بات ہے، پہلی دفعہ، وہ باہر ایجنٹ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 5,000 دو، 1 گھنٹے میں پاسپورٹ بنوا کے دے دیں گے۔ اب وہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے کہا پڑھے لکھے ہیں، خود ہی فارم بھر کر دیں، تو کیا۔ اب جو وہ اندر گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ چیز نہیں ہے، یہ لے کے آؤ۔ اتنی لمبی کیو، لائن اتنی لمبی، دھوپ میں کھڑے رہے سارے دن، اور پھر وہ جا کے بولے یہ پیپر کم ہے، دوبارہ آنا۔ پھر آدمی وہ پیپر لے کے آئے، پھر کوئی اعتراض آبجیکشن لگا دے، وہ 5-6 دفعہ جو ہے یہی ہوا، پریشان ہو۔ پھر مجھے پتا چلا کہ دراصل یہ اعتراضات اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ باہر ایجنٹ سے کام کرائیں۔ ایجنٹ سے کام کیوں کرائیں؟ کیونکہ ان کا اپنا کھانچہ ہے، جو پیسے وہ لیں گے اس میں آدھے خود اور آدھے اندر پاسپورٹ آفس والے کے، اور اگر خود اپلیکیشن آپ جمع کریں گے تو ان کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ کوئی اعتراض نہیں ہوتا جب وہ ایجنٹ جاتا، جان پہچان ہے نا، کیوں جی؟ اس لیے تمہاری تو اللہ سے جان پہچان نہیں ہے نا، یہ جو ولی ہیں ان کی جان پہچان تمہاری اپلیکیشن آبجیکٹ ہو جاتی ہے نا، آبجیکشن ہو جاتی ہے، ولیوں کے پاس جاؤ تو فوراً پہنچ جاتی ہے، کیونکہ جان پہچان۔ اس وقت میں تصویر گوھر شاہی کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتا ہوں، مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے۔
بعض اوقات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکار میرے سوالات کا جواب دے رہے ہیں. ہاں ایسے یہ بھی ہوتا ہے. پاکستان میں گاؤں میں ایک عورت تھی, وہ اکیلی ماننے والی تھی اپنے پورے گھر میں سرکار کی. اب اس کا شوہر وہ اور پتنی کہیں چلے گئے, رات کو وہ اکیلی تھی تو ڈرنے لگی کہ کوئی چور وغیرہ آ گیا تو کیا ہوگا. کمرے میں سرکار کی تصویر لگی ہوئی تھی. سرکار کی تصویر سے آواز آئی, تم اکیلی نہیں ہو, ہم بھی تو ہیں. سرکار کی تصویر سے آواز. اس کے بعد وہ بات چیت کرنے لگا. اب ایک الجھن بعد میں الجھن ہے کہ آیا یہ میرے اپنے خیالات ہوتے ہیں یا واقعی سرکار کی طرف سے جواب آتا. سرکار کی طرف سے جواب آئے گا تو تمہیں اطمینان ہوگا, دل کو خوشی ہوگی, اچھا محسوس ہوگا. اور اگر وہ تمہارے اپنے خیالات ہوں گے تو پھر تمہیں وحشت ہوگی. سرکار کی تصویر مبارک سے اپنے سوالات پریشانیوں کا حل کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. سرکار کی تصویر مبارک سے سوال نہ کریں, دم کرائیں, فیض لیں. سوالات کے لیے سرکار نے ہم کو بٹھایا ہے نا. سرکار کی تصویر سے سوال نہیں, کیونکہ پھر سوالوں میں تو پھر تعلیم آ جاتی ہے نا, اس کے لیے پھر تصدیق کی ضرورت پڑے گی. ورنہ کبھی تم سرکار کی طرف سے سمجھو گے, کبھی اپنا خیال سمجھو گے, تو اس میں شک آ جائے گا نا بیٹا. ہاں فیض ہو جائے گا, سوالوں کے جوابات بھی آ جاتے ہیں, لیکن پھر ہر مسئلے پر اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر جو ہے وہ تھوڑی پریشانی ہو جائے گی. Amra TV, the place to connect with God.